السلام علیکم جی، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ تو آج ایک اور بہت پیاری اور خوبصورت سی حدیث لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث ہے یہ بیسیکلی جمعہ والے دن کے بارے میں بیان کی گئی ہے، اور اس میں ان لوگوں کے مسلمانوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو جمعہ پڑھنے کے لیے جلدی کرتے ہیں، دیر سے جاتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ ابھی تو خطبہ بھی نہیں ہوا، خطبے سے پہلے ہم پہنچ جائیں گے۔ تو اس چیز کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جمعے کی اہمیت کے بارے میں بتایا کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ یعنی جمعے والے دن آپ جتنے قدم چلتے ہیں ان پہ ثواب، جس نیت سے جاتے ہیں اس میں ثواب۔ تو جمعہ جو ہے وہ کہتے ہیں، ویسے بھی کہتے ہیں کہ اگر 3 جمعے اگر آپ مس کر دیتے ہیں تو آبویسلی جو ہے کہ آپ کے دل میں سے وہ پھر کہتے ہیں نفاق ہو جاتا ہے۔ نفاق سے مطلب یہ ہے کہ آپ کو پھر جمعہ پڑھنے کا دل نہیں کرتا، اور آپ دائرہ اسلام سے آبویسلی پھر اس دل کو اللہ تعالیٰ اس پہ تالے لگا دیتا ہے، اور اس پہ دوبارہ جمعہ پڑھنے کی خواہش اور حسرت بس کسی اللہ والے کی نظر سے ہی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ انسان کو اس طرح اس سے محبت نہیں رہتی۔ جمعے والے دن سے محبت اس لیے بھی ضروری ہے کہ جمعے والے دن قیامت آنی ہے، اور جمعے کے دن کی بہت بڑی فضیلت ہے، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جمعہ جو ہے وہ ایک ایسا دن ہے جس میں جمعے والے دن کی گئی باتیں اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری ہیں۔ تو اس جمعے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن غسل جنابت کر کے نماز پڑھنے جائے، یعنی کہ جو بھی بندہ غسل جنابت، یعنی کہ جب آپ رات کو ہم بستری وغیرہ کرتے ہیں تو اس کے بعد جب غسل جو آپ کے واجب ہوتا ہے، یعنی سیدھا یہ غسل جنابت کا مطلب یہ ہے کہ جو فرض ہے، ٹھیک ہے، جو کر کے آپ جاتے ہیں، غسل جنابت کر کے نماز پڑھنے جائے تو گویا اس نے 1 اونٹ کی قربانی کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے 1 اونٹ کی قربانی کی، یعنی کہ نماز پڑھنے جائے تو گویا اس نے، تو اگر اول وقت میں مسجد میں پہنچا، اگر وہ اول وقت میں، یعنی کہ اگر پہلے ٹائم، جس طرح کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جمعے والے دن 12:30 بجے جب نارملی ابھی مسجد کھلتی ہے تو وہ پہلے ہی وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ سارے معاملات کو دیکھتے ہیں، ادھر اپنی عبادات کو کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ اول وقت والے لوگ ہوتے ہیں۔ اور پھر جو اس کے بعد میں گئے ہیں اس کے بارے میں کہنا ہے کہ اور اگر بعد میں گیا تو گویا 1 گائے کی قربانی دی، یعنی کہ اگر اس کے بعد کوئی جاتا ہے تو اس سمجھ لیں کہ 1 گائے کی قربانی، اور جو پہلے گیا تھا اس نے 1 اونٹ کی قربانی دی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ ایک قسم کا، یعنی اس میں بتا رہے ہیں ثواب کے لحاظ سے کہ کتنا بندہ کتنے کا حقدار ہوتا ہے، اس میں ہمیں کس طرح جلدی کرنی چاہیے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کتنے ثواب ہمیں ملے گا اس چیز کا نا۔ تو گویا اس نے 1 گائے کی قربانی دی، یعنی کہ جو بعد میں گیا، اور جو تیسرے نمبر پر گیا، اور جو اس کے بعد تیسرے نمبر پر گیا، گویا اس نے 1 سینگ والے مینڈے کی قربانی دی۔ یعنی کہ اس کے بعد ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جمعہ اگر 1:30 پونے 2 بجے ہو رہا ہے تو کہتے ہیں چلیں اس طرح کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا 1 سوا 1 بجے چلے جائیں گے نا۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد جو جائیں گے وہ 1 سینگ والے مینڈے کی قربانی کے برابر ان کو ثواب ملے گا۔ اور جو کوئی چوتھے نمبر پر گیا اس نے گویا 1 مرغی کی قربانی کی۔ اور یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں ابھی مولوی صاحب کو 10 منٹ رہ گئے جمعے کا خطبہ دینے میں تو ہم چلے جاتے ہیں، تو وہ پھر جب جاتے ہیں تو وہ ان کو صرف اور صرف جو ہے نا چوتھے نمبر 1 مرغی کے برابر کی قربانی کا ثواب، یعنی کہ آپ نے مرغی اللہ کے راہ میں قربان کر دی، جو ثواب ملتا ہے اس کے برابر اس کو وہ ثواب ملے گا۔ اور جو کوئی پہنچے، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، اللہ معافی دے، اللہ تعالیٰ میں پہلے ٹائم مسجد میں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ایسے ٹائم پہ جاتے ہیں جو کہتے ہیں ہم بس خطبہ سن لیں، کسی طریقے سے پہنچ جائیں خطبے پہ، کئیوں کا خطبہ بھی آدھا ہو گیا ہوتا ہے پھر پہنچتے ہیں۔ تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ 5ویں نمبر پر گیا تو گویا اس نے انڈا اللہ کی راہ میں قربان دیا، یعنی کہ اس نے مرغی کا وہ جو انڈا نہیں ہوتا وہ اللہ کی راہ میں، یعنی کہ ایک ثواب کی وہ کوانٹٹی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اور کہتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد آگے نیکسٹ بھی، لیکن جب امام خطبے کے لیے باہر آ جاتا ہے، یعنی کہ جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے، امام صاحب آتے ہیں ممبر پر کھڑے ہو کے خطبہ دینا شروع کر دیتے ہیں، تو کہتے ہیں پھر اس کے بعد ملائکہ خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں، پھر اس سے وہ انڈے کے برابر بھی ثواب نہیں ملتا۔
اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جمعے کی فضیلت کے بارے میں بتایا، اور جمعے کو جلدی پہنچنے کا جو ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے، اور جمعے کی جو اسپیشل تیاری کرنے کا جو ثواب ملتا ہے، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اس حدیث میں فرما دیا۔ جو رہتی دنیا قیامت تک جو ہمارے تمام مسلم امہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، ان سب کے لیے یہ چیزیں مشعل راہ ہیں۔ اگر اس حدیث کو کوئی سن لے، پڑھ لے، تو گویا وہ یہ سمجھ جائے گا کہ جمعے والے دن اس نے کون سے انسانوں کے ساتھ شرکت کرنی ہے اور کتنا ثواب لینا ہے، کیونکہ اس میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میجرمنٹ کر کے آپ کو بتا دی۔ تو کہتے ہیں کہ جمعے والے دن سنتے جو ہیں آپ کو ہمیشہ گھر پڑھنی چاہیے، سنتے رسول بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر سنتے گھر میں پڑھتے تھے، تو جمعے کے لیے وہ مسجد ضرور تشریف لے جاتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کو سنت پڑھنی چاہیے، اور جیسی پہلی اذان ہونی چاہیے اور آپ کو مسجد میں آنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ انتظار کریں کہ جمعہ تو دن کو 1:30 پونے 2 بجے ہے تو ہم جو ہے نا پہنچ جائیں گے، کوئی بات نہیں، جمعے سے پہلے جمعہ ہم سے مس نہیں ہوگا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ پھر اس جمعے کا ثواب بھی آپ کو کتنا ملے گا۔ تو یہ ایک ثواب و جزا، کیونکہ دنیا میں جو ہے آپ ثواب کوئی بھی عمل کرتے ہیں اس کا ثواب ہے، یہ جزا ہے۔ جزا یہ ہے کہ کچھ تو اس دنیا میں طاقت دی جاتی ہیں، کچھ آگے نیکسٹ کی جاتی ہیں، کیونکہ دنیا بیسیکلی آزمائش کی جگہ ہے، دنیا انصاف کی جگہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بے انصافی ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ضرور انصاف کرے گا، لیکن بروز قیامت کرے گا۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ انسانوں کو اس دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے، اور کچھ ایسے ہلکے پھلکے گناہ ہو جاتے ہیں جن کی سزا اگر ادھر مل جائے، وہ تو میں کہتا ہوں خوش نصیب انسان ہے، کیونکہ اگر وہ اپنے گناہ کی سزا ادھر لے گا تو آخرت میں اس کی بخشش ہو جانی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس عذاب سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے، اور ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے بچائے، کیونکہ اور ہمیں دین اسلام پہ استحکام بخشے، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب سے بچ سکیں گے، کیونکہ جب وہ اگر حساب لینے پہ آ جائے تو کوئی بھی نہیں بخشا جائے گا، اور اگر یہ اس کی رحمت ہوگی کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ بخشے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نظروں میں رہنے کا مقصد بھی ہر مسلمان کی خواہش ہونی چاہیے، اور اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ پاک کی نظروں میں رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک بروز قیامت مرنے کے بعد ہم سے جو ہے نا نرمی اختیار کریں گے، اور ہمارے جو گناہ ہوں گے ان کو معاف کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر سکتے ہیں، اور انہی کے ہاتھ میں اختیار ہے۔ ہاں اس میں ہم وسیلہ ضرور بناتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے صدقے اپنے پیارے نبی، کیونکہ وہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے پیغمبر تھے، تو ہم ان کا وسیلہ دیتے ہیں۔ تو بیسیکلی ہم مانگتے ہیں یا دعا اللہ سے ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیں، اور اللہ تعالیٰ میں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر کر دیں، اور چینل کو لازمی سے